حاجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ رجب المرجب کی پہلی شب میں، اس مبارک رات میں بالکل نیا پروگرام، جی ہاں نیو پروگرام میرے غریب نواز لیے حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو اس مبارک مہینے کی، اس عظمت، برکت اور فضیلت والے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے، فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین اکرام، ماہ رجب کی مبارک راتوں میں، جی ہاں انشاءاللہ تعالی آج سے 6 رجب تک کنٹینیو روزانہ پروگرام میرے غریب نواز اسی وقت پر لیے حاضر خدمت ہوں گے، جس میں انشاءاللہ الکریم آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبتیں بھی سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ الکریم ہمارے جو خاص مہمانان اکرام ہوں گے، گیسٹ ہوں گے، ان کے ذریعے سیرت غریب نواز پر بھی مستند دلچسپ معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا پروگرام پہلا پروگرام ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ کریم پیارے حبیب علیہ السلام کے لاڈلے سلطان الہند غریب نواز کے صدقے ہماری اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کتنی پیاری فضیلت آپ نے سماعت کی۔ آج کون ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہتا کہ مصیبتوں سے بچے، بلاؤں سے بچے، آزمائشوں سے بچے، آفتیں ٹل جائے؟ جی ہاں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی پیارا وظیفہ گویا کہ ہمیں عطا فرما دیا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو میں اور آپ ناظرین اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائے، ہمارے غم دور ہو جائے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کثرت سے، یعنی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے میرے غریب نواز، اور الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل مہمان ہیں، خصوصی مہمان ہمارے پروگرام کے، جی ہاں حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ مرحبا، خوش آمدید حضور۔ ماشاءاللہ پروگرام میں آپ کی آمد ماشاءاللہ بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں میں۔ اللہ پاک جو ہے آپ کی برکتوں سے مجھے، ہمارے ناظرین کو جو ہے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی بھی عمران اتاری موجود ہے۔ عمران بھائی کو بھی پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید۔ آئیے نعت شریف کی طرف، یعنی کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کلام سماعت کرتے ہیں۔ جی عمران بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب ماہوارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، وجد میں ہو کے ہم ایجابتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور آستی رحمت عالم الٹے
گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم بد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تصویر خون کا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام ماہ رجب کی مبارک رات میں، جی ہاں، ماہ رجب کی مبارک رات میں FGN چینل پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں میرے غریب نواز۔ جی ہاں، ماہ رجب کو جہاں بہت ساری فضیلتیں حاصل ہے، وہیں اس ماہ رجب میں الحمدللہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس بھی منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے FGN چینل، جی ہاں، انشاءاللہ تعالی چاند رات سے 6 رجب المرجب تک روزانہ لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام آپ کو پیش کرے گا میرے غریب نواز، جس کا پہلا ایپیسوڈ آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ اب آئیے ہمارے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ عطا المصطفیٰ مصباحی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور کیسے آپ؟ مزاج بخیر آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید، ماشاء اللہ۔ حضور چونکہ ماشاء اللہ پروگرام کا نام ہی ہے میرے غریب نواز، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ بے شمار غریب نواز کے چاہنے والے دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، مزار پاک ان کا ہند میں ہے، اجمیر میں ہے، لیکن ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان غریب نواز پائے جاتے ہیں۔ حضور چونکہ آج پروگرام کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ سیرت پر گفتگو کرنے سے پہلے اگر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، چونکہ بے شک آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن حصول برکت کے لیے چونکہ ایک تعداد ایسی ہوگی غریب نواز کے چاہنے والوں کی کہ شاید وہ اصل نام سے ناواقف ہو، تو حضور کچھ ایسا تعارف کہ جس میں آپ کا اصل نام بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، اور مزید جو ہے وہ غریب نواز کی سیرت پر اگر آپ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنید بھائی ماشاءاللہ آج ہم سب پر الحمدللہ غوث پاک کا فیضان ہے کہ آج ان کی سیرت پاک کے متعلق کچھ لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی فیضان ہے، جی ڈاؤٹ، ماشاءاللہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ آج ہم آپ کی سیرت مبارکہ سے کچھ روشنی حاصل کریں گے۔ بے شک۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ حسن ہے۔ ماشاءاللہ، حسن، جی، حسن آپ کا نام مبارک ہے، صحیح، اور آپ نجیب الطرفین ہیں، سبحان اللہ، یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی کے نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے سید کہیں گے حضور جی اس کو؟ جی، دونوں طرف سے ماشاءاللہ، سید یعنی کہیں گے۔ والدہ کی طرف سے بھی اور اور والد صاحب والد کی صاحب طرف کی سے بھی، طرف سے دونوں بھی طرف سے آپ سید سادات میں جی شامل جی۔ ہیں، ماشاءاللہ، جی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القاب بہت زیادہ ہیں، جی، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین،
ख्वाजा गरीब नवाज, माशाअल्लाह। सुल्तानुल हिंद, जी। वारिसुन नबी जी। और अताए रसूल वगैरह शामिल हैं। क्या बात है। ये मुख्तसर सा तारुफ है जी। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपकी विलादत सन 537 हिजरी में ईरान के इलाके संजर में हुई जी माशाअल्लाह। और हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो ज़ात बाबरकत हैं। यकीन जाने आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा, आपकी ज़िंदगी का हर गोशा ये एक आइडियल है, एक रहनुमा की सूरत रखता है। हर आशिके ख्वाजा को चाहिए कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत को अच्छे अंदाज में स्टडी करें और उसको अपनी लाइफ में इम्पोज करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जैसे आपने फरमाया कि सीरत से पहले आपका तारुफ हो जाए, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मज़ीद आपकी सीरत के कुछ वाक़यात भी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हुज़ूर, बहुत प्यारी बात। नाज़रीन इकराम, हो सकता है कि आज बेशुमार नाज़रीन को शायद हो सकता है कि आज पहली मर्तबा पता चला हो कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक नाम इस्म शरीफ हसन है। जी हाँ, याद रखिए, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। FGN चैनल की यही कोशिश है कि जो है अपने नाज़रीन को दुरुस्त मालूमात भी पहुँचाते रहे, दुरुस्त मालूमात ही पहुँचाते रहे। नाज़रीन इकराम, हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, संजरी हुज़ूर शायद आपका संजर से ताल्लुक़ है, जी जी, इस वजह से आपको संजरी कहते हैं। और अजमेरी क्यों कहते हैं, ये तो जाहिर है कि आप समझ ही रहे कि माशाअल्लाह अजमेर मुक़द्दस में आज तकरीबन 800 साल से आपका मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार है। और माशाअल्लाह यूँ कह सकते हुज़ूर कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रौनकों में उर्स की बिलखुसूस रौनकों में बिलउमूम साल भर रौनक रहती है, लेकिन बिलखुसूस उर्स की रौनकों में इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है। हुज़ूर, ये तो आपका मुख्तसर तारुफ हुआ, कुछ आपके वालिदैन के मुतालिक भी अगर हमारे नाज़रीन को पता चले कि किस घराने से ताल्लुक़ था, वालिद साहब का मुबारक नाम, वालिदा का। जी। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद हज़रत सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुमार संजर के अमीरों और सरदारों में होता था। गयासुद्दीन आपके वालिद माजिद का नाम है रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और जाहिर सी बात है, जिस हस्ती की गोद में गरीब नवाज जैसा बेटा तरबियत पा रहा हो तो वो कोई आम शख्स तो होगा नहीं। इसलिए आपके तारीख़ निगार कहते हैं कि आपके जो वालिद हैं, यानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के जो वालिद मोहतरम हैं सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार और साहिब करामात बुजुर्ग हैं। मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया था, नजीबुत तरफ़ैन हैं आप। जी जी, यानी वालिदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से, दोनों तरफ से अज़मतों, शराफतों, नजाबतों वाले हैं आप। तो अगर वालिद अपने वक्त के बड़े मुत्तकी हैं तो वालिदा भी तक़वे में, अगर आप देखें तो उनका शुमार उस वक्त की तक़वा शियार ख़वातीन में होता है। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम बीबी माहिनूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहा है। और आपके बारे में आता है कि आप अक्सर औक़ात इबादत और रियाज़ात में मशगूल रहती और रब तबारक व तआला को याद, आप रब तबारक व तआला का जिक्र करती रहती। जुनैद भाई, मैं FGN चैनल के नाजरीन को भी यहाँ मुखातब करना चाहूँगा। जाहिर सी बात है, हर घर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स भी मनाने की कोशिश करते हैं और हर घर के अंदर आपसे मोहब्बत, आपसे प्यार, आपसे अक़ीदत, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। लेकिन आप देखें कि जिन हस्तियों के दामन में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने तरबियत पाई है वो कैसे हैं, तक़वे वाले हैं, नेक सीरत हैं, उनकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती, उनके यहाँ रोज़ों को क़ज़ा नहीं किया जाता, बल्कि हर काम वक्त पर अदा किया जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर आशिक ख्वाजा गरीब नवाज और जो इस्लामी बहनें हमें FGN पर सुन रही हैं उनसे भी अर्ज़ है कि इस हज़रत बीबी माहिनूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के इनकी सीरत को अपना करके अपनी ज़िंदगी को नेकियों वाली बनाने की कोशिश करें। माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला, माशाअल्लाह अताउल मुस्तफ़ा मिसबाही साहब ने बड़ी प्यारी मालूमात फराहम की कि आपके वालिदैन करीमैन, जी हाँ, दोनों सादात कराम में से है। जी हाँ, वालिद साहब भी सैयद और वालिदा भी सैयदा। इस तरह आप नजीबुत तरफ़ैन हुए। जी हाँ, यानी वालिद की तरफ से भी सैयद
اور والدہ کی طرف سے بھی سید، اور والد صاحب کا نام بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ جی ہاں، جہاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے ہم مالا مال ہونے کا ذہن رکھتے ہیں اور مالا مال ہو ہی رہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے والدین کے نام بھی ہم یاد رکھیں۔ بہت سے لوگوں کا حضور ایک ذہن ہوتا ہے، کچھ یونیک باتیں پتہ چلے، اور وہ یونیک باتیں شیئر بھی کرتے رہتے، اگرچہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ماشاءاللہ ایف جی این چینل کی کوشش ہی یہ ہے کہ یونیک تو ہو لیکن درست ہو۔ جی ہاں، بالکل جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اوتھینٹک، جی ہاں authentic۔ جی ہے کہ مطلب جو ایسی معلومات کہ جو واقعی جس کا ریفرنس ہو، جو لکھی ہوئی ہو، تو لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور والدہ کا نام بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بہت سے لوگ حضور یہ دیکھتے ہیں کہ جب نام رکھنا ہوتا ہے، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، تو جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں۔ تو اس میں حضور یہ بھی میسیج جاتا ہے ہماری طرف سے، یعنی آپ فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اولیاء اکرام کے ناموں پر۔ جی الحمدللہ، دعوت اسلامی انڈیا اور دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول میں یہ ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، ذہن بھی دیا جاتا ہے کہ نام جو ہے وہ ہمیں بزرگ اور جو ایسی شخصیات ہیں، دینی شخصیات ہیں، ان کے نام پر نام رکھنا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ نام اچھا رکھنا یہ والدین پر اولاد کا حق ہے۔ اور یہ میرے آقا نے بہت پہلے ارشاد فرمایا، لیکن جنید بھائی آج ہر اعتبار سے آپ ریسرچ کریں، آپ سائنس کو دیکھیں یا معلومات اکٹھا کرنے کی آپ جب کوشش کریں گے، اور اس ٹاپک پر اسپیسیفکلی کہ ہم نام کیسا رکھیں، تو آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ نام اچھا رکھیں، اس لیے کہ اچھے نام کے اثرات اس کی شخصیت پر پڑتے ہیں، اس کا امپیکٹ اس نام جس کا وہ نام ہے، جو مسمى ہے، اس کی لائف پر پڑتا ہے۔ تو جیسا نام ہوتا ہے، امید رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو ویسا ہی سیرت و کردار عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، نام کی برکتیں ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح ناظرین یہ مدنی پھول، یہ پوائنٹ ہمیں سیکھنے ملا۔ اسی کے ساتھ حضور ماشاءاللہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ کی سیرت کا جو ہے ٹاپک بڑا وسیع ہے، جو کہہ سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل ہم سلسلہ وار کوشش کریں گے کہ مطلب اس پر گفتگو کریں۔ حضور آپ کی ولادت کے تعلق سے آپ نے بتایا، سن ہجری بھی آپ نے پیدائش کا بھی جو ہے ارشاد فرمایا۔ چونکہ ماشاءاللہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں علم دین کا بڑا شوق تھا۔ جی بالکل۔ تو حضور اس تعلق سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو۔ جنید بھائی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑی پیاری بات آپ کی سیرت میں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں، ان کا وصال جب آپ 15 سال کے تھے اس وقت آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ اچھا۔ وراثت میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باغ اور ایک پن چکی یہ آپ کو وراثت میں ملی، پراپرٹی میں، مطلب والد صاحب کے جی والد صاحب کے تھرو، اور آپ نے اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ صحیح۔ آپ محنت سے باغبانی کرتے اور پن چکی کا استعمال کرتے تھے۔ اب جو آپ نے طلب علم کی بات کی ہے، طلب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے شوق ہونا۔ کیا بات! علم اسی وقت حاصل ہوگا، علم کی طلب اسی وقت پیدا ہوگی جب بندہ اس کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا شاندار ہستی ہیں، اور آپ کا ذوق و شوق کیسا ہے، اس کے بارے میں ایک میں واقعہ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ باغبانی کا کام شروع کیا اور آپ محنت کرنے لگے، باغ وغیرہ کی دیکھ بھال کرنے لگے، ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں موجود ہیں، ایک مشہور مجذوب اس زمانے کے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں تشریف لے آئے۔ صحیح۔ اب آپ نے سارا کام چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آپ نے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دستبوسی کی، اور اس کے بعد نہایت ادب سے ایک درخت کے نیچے آپ کو بٹھایا، کیا بات! اور اس کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ ایک کھجور کا خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا، اور اس کے بعد 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے!
کیا شاندار تربیت آپ نے اپنے والدین سے پائی ہے. یاد رکھیں علم اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب تحصیل علم کا جذبہ بھی ہو اور پھر ادب بھی ساتھ میں ہو. اب دیکھیں علم کے عقدے کیسے کھلے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. جب آپ دو زانو بیٹھے تو اب یہ جو بزرگ ہیں ان کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا, بڑا پیارا لگا, اور آپ نے خشک ہو کر اپنی بغل سے کچھ کھانے کے لیے دیا. اب وہ لفظ کھلی استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ کھانے کے لیے دی اور آپ نے جیسے اس کو چبایا اور منہ میں ڈالا اور اس کے ٹکڑے آپ کے حلق سے نیچے اترے, آپ کی کیفیت بالکل بدل گئی. یہ سمجھیں تصوف کی روح آپ کے بدن میں اترنا شروع ہو گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. اس طرح آپ نے علم تصوف کو حاصل کیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر کیا کیا اس کے بعد؟ سارے باغ پنچکی ساز و سامان بیچ ڈالا اور ساری قیمت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے. یہ ادب آپ نے ابھی دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ نے سوال فرمایا کہ آپ نے علم کے لیے کس طریقے سے آپ نے اپنا ذوق و شوق کے ساتھ کس طرح آپ آگے بڑھے, تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا 15 سال ہی کی عمر میں یہ سارا واقعہ ہوا. اس کے بعد آپ علم کے طلب کے لیے نکل گئے. اب آپ دو جگہ سمرقند اور بخارا آپ پہنچے. سمرقند میں آپ کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے وہ سمرقند میں ہوئی, اور یہاں حضرت مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے تعلیم کا آغاز فرمایا. پہلے قرآن پاک حفظ کیا, آپ حافظ قرآن ہیں الحمدللہ, اور اس کے بعد دیگر علوم حاصل کیے. اب علم کی ایک چمک ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے نا جنید بھائی, اب اس کے جو انوار روشن ہوتے ہیں, پھر جو دل اس کی طرف آٹومیٹیکلی کھنچتا چلا جاتا ہے. اب آپ کی پیاس بڑھنے لگی اور آپ پھر سمرقند سے بخارا آئے, اور یہاں آپ نے حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی, اور پھر آپ انہی کی شفقتوں میں رہتے رہتے آپ نے علوم کی تکمیل کر لی. اور 5 سال کے اندر دونوں جگہ سمرقند و بخارا میں 5 سال کے اندر آپ نے تقریباً تمام علوم ظاہری کو حاصل کر لیا. یہ ہے میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیں, یہ تو آپ نے ظاہری علوم حاصل کیے, اب باطنی علوم کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ آپ مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے حجاز کا سفر آپ نے طے کیا. راستے میں نیشاپور ایک خراسان کا صوبہ ہے جو ایران میں ہے. نیشاپور کے علاقے ہارون سے آپ کا گزر ہوا. وہاں پر آپ نے قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر آپ بیعت ہو گئے, اور اس طرح سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے. اور آپ نے ساری زندگی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو عام کرنے کے لیے وقف فرما دی. سبحان اللہ, یہ آپ کا پورا سفر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واقعی ماشاءاللہ. ناظرین اکرام, کتنی پیاری انداز سے, کتنے دلچسپ انداز سے, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں جو ہے وہ سمیٹا جا رہا ہے, پرویا جا رہا ہے, سمایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ سیرت غریب نواز سے ناظرین اکرام بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. یاد رکھیں اپنے بزرگوں کی عقیدت جو ہمارے دلوں میں ہے, ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا, عرس منانا, فاتحہ خوانی کرنا, یہ بے شک باعث ثواب ہے, باعث برکت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے کہ واقعی مزید اپنے بزرگوں کی فیوز و برکات ہم حاصل کریں تو اس کے لیے ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور نہ صرف سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا ناظرین اکرام, سیرت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کے حسین پہلوؤں کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو لہٰذا آج جو ہمیں جو ہے ماشاء اللہ تعالی مصطفیٰ صاحب کی گفتگو سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی, بالخصوص علم دین کے شوق کے تعلق سے. اس میں حضور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آج ہمارے ناظرین میں سے بے شمار ناظرین کو آج شاید پہلی مرتبہ پتہ چلا ہو کہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی تھے. جی ایسے ہے نا, جو ماشاءاللہ اس سے جو ہے اللہ والوں کی بالخصوص جن سے ہم محبت کرتے ہیں, اور سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بالخصوص قرآن پاک سے محبت,
کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے سفر علم دین کا آغاز کیا تو قرآن پاک حفظ کیا۔ ناظرین کرام، وہ حافظ قرآن ہوتے تھے، اللہ والے جن کے ہم اوراس مناتے، جن کے ہم نظر و نیاز کرتے، ماشاءاللہ ان میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتی تھی، قاری قرآن ہوتی تھی۔ جی ہاں، ہم غور کریں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ وہ حافظ قرآن، ان کے سینوں میں پورا قرآن سما جاتا تھا۔ ہمیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اللہ جی ہاں ناظرین، اگر اللہ والوں کے فیض و برکات ہمیں صحیح معنی میں حاصل کرنا ہے تو ان کی سیرت پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج یہ نیت کرے کہ یقیناً حفظ قرآن بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم حافظ قرآن نہ بن سکے کوئی بات نہیں، کیوں نہ کم از کم روزانہ قرآن کی تلاوت کی ہم نیت کر لیں کہ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی الحمدللہ ہم چھٹی مناتے، جن کے نام پر اصال ثواب کرتے، بڑی اچھی بات ہے، خوب کیجئے، خوب برکتیں حاصل کیجئے، لیکن غریب نواز حافظ قرآن بھی تھے، یعنی یقینی طور پر روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی سیرت کے حسین پہلوؤں سے روشنی حاصل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت اپنا معمول بنائے۔ مزید ہم گفتگو کریں گے سیرت کے پہلوؤں پر انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ایک منقبت غریب نواز، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ علی اصغر مدنی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی جوائن ہوئے ہیں۔ علی اصغر بھائی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت ہمارے ناظرین کو جو ہے پیش کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہے، اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہند کے تاجدار ہے خواجہ، اور بااختیار ہے خواجہ، ہند کے تاجدار ہے خواجہ، اور بااختیار ہے خواجہ، ہند کے راجا میرے خواجہ، میرے خواجہ، ہند کے راجا میرے خواجہ، ہے سراپا مثل ذات حسین، ہے سراپا مثل ذات حسین، اور علی کا وقار ہے خواجہ، اور علی کا وقار ہے خواجہ، ہند کے تاجدار
با اختیار ہے خواجہ، مل گیا چین نام لیتے ہی، مل گیا چین نام لیتے ہی، میرے دل کا قرار ہے خواجہ، میرے دل کا قرار ہے خواجہ، ہند کے راجا میرے خواجہ، میرے خواجہ ہند کے راجا میرے خواجہ، چولیاں سینکڑوں کی بھرتے ہیں، چولیاں سینکڑوں کی بھرتے ہیں، فیض کا آبشار ہے خواجہ، فیض کا آبشار ہے خواجہ، اور کیوں پریشانیوں سے گھبراؤں، کیوں پریشانیوں سے گھبراؤں، کیوں پریشانیوں سے گھبراؤں، جب میرے غم گسار ہے خواجہ، جب میرے غم گسار ہے خواجہ، مجھ کو سید یہی ملے گی امان، مجھ کو سید یہی ملے گی امان، مرکز اعتبار ہے خواجہ، مرکز اعتبار ہے خواجہ، ہند کے تاجدار ہے خواجہ، اور با اختیار ہے خواجہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ تقبل اللہ، بہت خوب۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے پروگرام میرے غریب نواز، جی ہاں، اور اسی کے ساتھ حضور چونکہ ماشاءاللہ تعالی مصطفیٰ مصباحی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حضور جو ہے غریب نواز کی سیرت پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رجب شریف کی بھی آمد ہے، چاند رات بھی ہو گئی ہے، تو اس تعلق سے بھی تھوڑا اگر چونکہ یہ ماشاءاللہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رجب آتا ہے تو گویا رمضان کی گویا کہ بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے کہ جو یعنی کہ الحمدللہ اللہ پاک جن کو توفیق دیتا ہے تو وہ پورے ماہ رجب کے بھی روزے رکھتے ہیں، شعبان المعظم کے بھی، اور ماہ رمضان تو پھر ہے ہی برکتوں والا، تو حضور اس تعلق سے بھی تھوڑی اگر ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہو جائے۔ جی جنید بھائی، ماشاءاللہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے، میں ان سے عرض کروں گا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک یوم یعنی آپ کا یوم عرس رجب میں آتا ہے، اور رجب خود ہی اتنا بابرکت ہے، خود ہی اتنا عظیم ہے کہ رجب کے بارے میں فرمایا گیا کہ رجب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رجب سے خاص پیار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجب یہ میرا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا، بلکہ حدیث پاک میں اس میں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، اور بہت ساری برکات روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी दिन में रोज़ा रखते क्या बात है। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर दिन और हर रात में कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये अल्लाह का महीना जिसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया रजब, वैसे तो हर महीना अल्लाह का, वैसे तो अल्लाह हर महीना अल्लाह सारे का, दिन अल्लाह जी के, जी सारी ऐसे ही। रातें अल्लाह की, लेकिन इसको खुसूसियत खुसूसियत के शरफ हासिल हुआ कि इसको फरमाया गया कि रजब शहरुल्लाह, यानी अल्लाह का महीना है। माशाअल्लाह। इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा स्पेशली कि हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अगर खिराज तहसीन पेश करना है जी। तो इस महीने में रोज़े भी रखें माशाअल्लाह, और कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दें माशाअल्लाह, और कसरत से कुरान पाक पढ़ें, माशाअल्लाह। इसलिए कि किसी भी बुज़ुर्ग की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करने का सबसे अच्छा अंदाज यूँ होता है कि हम उनकी सीरत के जो पहलू हैं जी। उन पर अमल पैरा होने लगे। माशाअल्लाह। अब देखें हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर दिन और हर रात में एक कुरान पाक ख़त्म किया क्या करते बात थे। है, वाह, वाह। और इस कुरान पाक ख़त्म करने की शान ये होती थी कि जब जब कुरान पाक ख़त्म होता आवाज़ आती हातिफ़ गैबी से कि हमने तुम्हारा ख़त्म कुरान कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी इबादतें, हमारी रियाजतें, इनकी महराज उसी वक्त होती है जब ये बारगाह मौला में कबूल हो जाए। बेशक। क्या शान है गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कि आपका ख़त्म कुरान होता और उधर से हातिफ़ गैबी की आवाज़ आती कि हमने तुम्हारा ख़त्म कुरान कबूल कर लिया है। और आपका अंदाज़ जुनैद भाई, और ये बिलखुसूस मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जी। कि आपकी सादगी का आलम ये था कि आप पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते, लेकिन कपड़े साफ़ सुथरे होते थे। माशाअल्लाह। पैबंद होता लेकिन कपड़ों में सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया होता। और क्यों ना हो, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत सारे मुत्तक़ियों के इमाम हैं बेशक। और औलिया की शान ही तकवा हुआ करती है, बल्कि इनकी अलामत ही परहेज़गारी बयान फरमाई जी, है। क्योंकि विलायत मिलती ही परहेज़गारों को। परहेज़गारों को। जी जी, कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है न कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं। क्या बात है, नहीं, वाह। परहेज़गारी ये औलिया इकराम की अलामत बयान की गई है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक और अंदाज़ ये था कि आप हमेशा बावुज़ू रहने के आदी थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अक्सर व बेशतर आपकी आंखें बंद रहती थी। और क्यों बंद रहती थी उसके बारे में भी सीरत निगारों ने लिखा है कि आप हमेशा, बल्कि अक्सर व बेशतर आप याद इलाही में आंखें बंद करके मुकाशफा मुजाहदा आप फरमा करते थे। ये आपका अंदाज़ था माशाअल्लाह। तो बिलखुसूस रजब में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा FGN चैनल के नाजरीन को कि इस माह मुबारक में रोज़े भी रखें और कुरान पाक की तिलावत भी करें और कोशिश किया करें कि हमेशा बावुज़ू रहें। माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन इकराम, माशाअल्लाह हम सीरत गरीब नवाज भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ माह रजब की फ़यूज़ व बरक़ात के मुतालिक भी आपने माशाअल्लाह बड़ी प्यारी रिवायत है। जी हाँ, तो आज माह रजब की चांद रात है, इसके मुतालिक एक बड़ी प्यारी रिवायत अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन तवज्जो से सुनिएगा। क्या मैं और आप ये नहीं चाहते कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए? यकीनी तौर पर चाहते हैं कि हम जो मांगे अल्लाह पाक हमें अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजतों पर नज़र रहमत फरमाए। लेकिन रिवायत में आता है कि 5 रातें दुआओं की कबूलियत की रातें हैं, उसमें से एक रात आज की यानी माह रजब की चांद रात है। अब नाज़रीन इकराम, गोया कि गोल्डन चांस हमें मिल रहा है। जी हाँ, सुनहरी मौका मिल रहा है कि आज ही की रात की फजीलत बयान हो रही है और अल्लाह के फजल से ये आज ही की रात हमें हासिल भी है। तो क्यों ना अभी हम कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो इस रात को इबादत में गुजारें। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इबादत से मुराद सबसे पहले नमाज की पाबंदी। अगर नमाज इशा अब तक अदा नहीं किए, जी हाँ, तो कोशिश कीजिए पहली फुर्सत में नमाज इशा अदा हो जाए। उसके बाद जितनी देर ज़िक्र व दुरूद कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जी हाँ,
تلاوت کیجئے۔ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابھی ہم نے سنا، عطا المصطفیٰ مصباحی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ماشاءاللہ روزانہ دن میں ختم قرآن اور رات میں ختم قرآن کرتے تھے۔ اللہ اکبر! غریب نواز کو قرآن پاک سے کیسی محبت تھی۔ اللہ پاک ان کی محبت قرآن کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، کوشش کیجئے کہ آج کی رات بالخصوص اور بالعموم ہر رات عبادت میں کچھ نہ کچھ عبادت میں گزارنی چاہیے، لیکن آج چونکہ سنہری رات ہے، جی ہاں دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو اس رات میں خوب اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، جی ہاں اپنی فیملی کے لیے، اپنے پورے کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور یہیں تک نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے، جی ہاں عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں کیجئے، دنیا و آخرت کی خیر مانگیے۔ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس دربار سے نہیں ملا کرتی؟ تو لہٰذا اپنی ساری دنیاوی پریشانیاں بھی اس کی بارگاہ میں عرض کرے اور اخروی پریشانیوں سے بھی نجات کا اس کی بارگاہ میں سوال کرے۔ حضور ماشاءاللہ سیرت غریب نواز سے ہم سن رہے کہ الحمدللہ تلاوت قرآن، کچھ آپ کی نمازوں کے متعلق بھی ماشاءاللہ، چونکہ اور اللہ والے تو یقینی طور پر نماز تو پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے، لیکن ان کی نمازوں کا عالم کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ وہ ہم فرائض کرتے کرتے تھک جاتے، اور وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتے تھے۔ تو اس تعلق سے بھی کچھ حضور؟ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی راتیں جی عبادت میں گزرا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور بسا اوقات تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل نمازیں ادا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات نفل نمازیں ادا فرما رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے جو اپنے آپ کو عاشق خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اگر وہ فرض نمازیں بھی ترک کرتے ہوں تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ عشق اور محبت پھر سچی نہیں ہے۔ صحیح۔ محبت اور عشق کی سچے ہونے کی پہچان یہی ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوا کرتی ہے۔ تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ آپ جہاں فرض نماز کو پابندی سے ادا کرتے، وہیں آپ نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے تھے، اور آپ کی راتیں نوافل سے منور ہوا کرتی تھیں۔ بلکہ یہاں تک آیا کہ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں نا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کون ادا کر سکتا ہے؟ جس نے رات بھر عبادت، جو جس نے رات بھر عبادت کی ہو، جو رات بھر وضو رہا ہو۔ تو ابھی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا یہ پہلو بتا رہا ہے کہ آپ کی راتیں سونے میں نہیں گزرتی تھی، بلکہ آپ کی راتیں ذکر الہی اور نوافل کی کثرت سے روشن ہوا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، واقعی سیرت غریب نواز کے بہت سے پہلوؤں سے ہم روشنی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے اس مختصر پروگرام میں، جہاں ہم نے منقبت غریب نواز سماعت کی، وہیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف، جی ہاں آپ کے والدین کا تعارف، اور کس طریقے سے آپ کے دل میں علم دین کا شوق تھا، اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ ادب کی بنا پر منزل طے کی، اور وہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم آپ پر پڑی، اور پھر ماشاءاللہ آپ منزل طے کرتے چلے گئے، اور آج ساری دنیا میں الحمدللہ ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ حضور تقریباً 800 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن ماشاءاللہ آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ابھی وصال فرمائے، ہے نا ماشاءاللہ۔ تو اس پر جو ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے۔ لکھتے ہیں: اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائے حکومت نہیں جاتی، دنیا سے چلے جائے حکومت نہیں اچھا جاتی۔ جنید بھائی، حکومت جائے گی بھی کیسے؟ کیا بات ہے، یہ حکومت جہاں سے ملی ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ جی جی جی، اور جیسے آپ نے پروگرام کے انٹروڈکشن میں فرمایا بھی کہ بڑی کوشش کریں گے کہ آپ کو دلچسپ معلومات فراہم کریں، تو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو
جو یہ ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی ہے جی یہ کہیں اور سے نہیں ہاں 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 بلکہ نبی پاک کے دربار سے عطا ہوئی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے جی کہ آپ نے جب ظاہری علوم بھی حاصل کر لیے اور پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر کے باطنی علوم بھی آپ نے حاصل کر لیے تو آپ نے مختلف جگہوں کا سفر فرمایا۔ آپ جہاں جاتے وہاں آپ کی شہرت ہو جاتی، کیا بات ہے، لوگ آپ سے ملنے کے لیے جوق در جوق آنے لگتے ہیں۔ جی لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، حق ہے، جہاں آپ کی شہرت ہوتی ہے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے، اس لیے کہ لوگ جب کثرت سے ملتے ہیں نا تو پھر جتنا ملنے میں وقت جاتا ہے اتنی دیر تک کے لیے ہی صحیح خالق سے رابطے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمہ وقت مخلوق سے جدا ہو کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ کی شہرت ہوتی آپ فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ آگے بڑھ جاتے، آپ ایسے کرتے کرتے مکہ المکرمہ پہنچ گئے، کیا بات، وہاں سے آپ پھر مدینہ منورہ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے زیارت کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر آپ وہیں قریب میں مقیم ہو گئے۔ اب ایک دن ہوا یوں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، کیا بات، تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اس طرح حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہند کی سرزمین پر تشریف لائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ناظرین کرام، اور اسی لیے تو غریب نواز کے کئی القابات میں سے ایک لقب آپ نے ابتدا میں بھی سنا، سنتے رہتے ہیں، عطائے رسول۔ جی ہاں، ہند والوں پر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غریب نواز عطا کیے۔ غریب نواز عطائے رسول ہے، آل رسول بھی ہے اور عطائے رسول بھی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے میرے غریب نواز، انشاءاللہ الکریم 6 رجب تک کنٹینیو مسلسل رات میں 9 بجے یہ پروگرام براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ نشر ہوگا، جس میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول بھی اور ساتھ میں منقبت غریب نواز بھی، اور ہاں بڑی دلچسپ معلومات سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور صرف معلومات ہی نہیں بلکہ کوشش ہوگی کہ معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر، ہمارے ناظرین کے اندر عمل کا بھی جذبہ پیدا ہو۔ تو لہٰذا روزانہ پروگرام میرے غریب نواز ضرور ملاحظہ کیجئے۔ چونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، مجھے ہمارے مہمانان کرام کو اجازت دیجئے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں،
بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہے شفیع لاج رکھنا تمہیں شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کرو درود و سلام اب بلا لو مدینے میں عطار کو اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اے رب کریم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ وسیلہ، ماہ رجب المرجب کا واسطہ وسیلہ، پہلی شب کا واسطہ رب کریم ہماری یہ حاضری، ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کی تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں سیرت غریب نواز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ وسیلہ، ہم میں جتنے مریض ہیں یا اللہ، ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، یا اللہ سب کے دکھ درد مرض غم پریشانیاں ناچاکیاں دور فرما، سب کو راحت و سکون و چین و اطمینان نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے۔